بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم سی کیوز کے سلسلے میں میرا پہلا جو ہے وہ ہے جماعت نحم کی اردو کی طلباء کے لیے۔ تو چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ پہلا ایم سی کیوز ہے درج ذیل میں سے جملے اسمیہ کی نشاندہی کرے۔ تو اس ایم سی کیوز کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو جس میں جملے اسمیہ کی تعریف جو ہے وہ یاد کرنی ہوگی یا اس کو سمجھنا ہوگا۔ جملے اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں مسند الیہ اور مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہو، اس جملے کو جملے اسمیہ کہتے ہیں۔ اور مسند الیہ جملے میں جس شخص یا جس چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور مسند جو کچھ کہا جائے اس کو مسند کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فواد نیک ہے، فواد نیک ہے۔ تو اس جملے میں جس چیز کے بارے میں جس شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ فواد ہے۔ یہ فواد کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ اور نیک جو ہے یہ نیک یہ بتا رہا ہے فواد کے بارے میں کچھ، تو یہ مسند ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے جو ہے فعل ناقص ہے، فعل ناقص۔ تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ درج افسم میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہے کہ نہیں۔ تو پہلے جملے کو اگر دیکھا جائے سلما کی گڑیا چوٹی ہے، تو سلما کی گڑیا یہ دراصل سلما کی گڑیا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سلما کی گڑیا اس جملے میں مسند الیہ ہے۔ چوٹی جو ہے یہ اسم ہے، اور اسم کی کون سی قسم ہے؟ اسم صفت، اور ہے جو ہے پہلے ناقص ہے۔ جس طرح صحیح جو ہمارے پاس صحیح آپشن ہوگا وہ پہلا اے نمبر ہوگا، کیونکہ اس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہے۔ باقی تین آپشن کو اگر دیکھا جائے تین اس میں یہ جو دوسرا حصہ ہے مسند کا یہ فعل ہے، یعنی یہ تینوں جملے جو ہے یہ جملے فعلیہ ہے۔ دوسری ایم سی کیوز، کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، تو یہ تو بہت آسان ہے، ایزی ہے۔ تشبیہ کے اگر ہم تعریف کو دیکھا جائے تو یہ تشبیہ کی تعریف ہے، کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا۔ اس کے علاوہ باقی جو تین آپشن ہے کنایہ کے ہم یہ تعریف کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کی جائے اور اس سے ہم حقیقی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں تو اس کو ہم کنایہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ استعارہ کی تعریف ہم یہ کرتے ہیں کہ استعارے کی تعریف یہ ہے کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کی جائے اور اس میں کس چیز کا تعلق ہو، تشبیہ کا تعلق ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں بیٹے کو چاند کہہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجازی مرسل کی تعریف یہ ہے کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو جائے اس میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو تو وہ مجازی مرسل بن جاتا ہے۔ تیسرا نمبر، قاعدہ کی روح سے استعارہ کی لغوی معنی ہے۔ اگرچہ یہ بہت آسان ایم سی کیوز ہے، لیکن ادھر یہ ادار تو آسان ہے، لیکن کیا ہے؟ ادار دینا ہے کہ ادار لینا ہے، کہ ادار چھوڑنا ہے کہ ادار کہلانا ہے۔ تو اس کی صحیح معنی ہے کہ اس کی یہ صحیح آپشن ہے ادار لینا۔ استعارے کے لیے میں نے ادار لینا، کیونکہ ہم لیتی ہے کسی لفظ کو۔ طالب علموں کو یہ چاہیے کہ اپنے جو اسٹڈی ہے اب کانسیپچول رکھیے، رٹے کا سسٹم اب ختم ہو گیا ہے، چونکہ اگر آپ کو یہ چار آپشن آ جائے تو ادار آپ لوگ اگر ادار کو دیکھیں گے تو پھر آپ سے ایم سی کیو جو مس ہوں گا آپ سمجھ نہیں جائیں گے کہ لینا تھا کہ دینا تھا۔ تو یہاں یہ سوچنا ہے کہ استعارے کے ہم دراصل لیتے ہیں کسی لفظ کو اپنے معنی کو کنوے کرنے کے لیے ایک لفظ ہم لیتے ہیں۔ مثال کے طور بیٹے کے لیے ہم ایک جو لفظ ہے وہ لیتا ہے وہ چاند ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے شعر کی ایک سطر کہلاتی ہے۔ شعر کی ایک سطر کیا ہے؟ تو شعر کی ایک سطر دراصل یہ مصرع ہے۔ شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں، اور جب دو مصرے ملتے ہیں تو وہ شعر بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پانچواں ایم سی کیو ہے کہ اشعار میں ام آواز الفاظ کو کیا کہلاتے ہیں؟ اشعار میں ام آواز الفاظ کو کیا کہلاتے ہیں؟ تو اشعار میں جب ام آواز الفاظ آتے ہیں اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قافیہ۔ اس کے علاوہ ردیف ہے آپشن میں، تو ردیف قافیے کی وہ الفاظ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں بار بار وہ آتے ہیں اس کو ہم ردیف کہلاتے ہیں۔
جس طرح آپ لوگوں کی انصاف میں شامل غزل جو یہ نتی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. تو یہ ہوتا دراصل ردیف ہے، اور یہ نتی ہمارے قسمت کی وصال یار ہوتا، وصال یار ہوتا، یار اور انتظار یہ تو ہے قافیہ ہے. یہ مسائل تصوف. تو پھر اس کے بعد مقطع کی جو یہ لوگ مقطع ہے، تو مقطع یہ ہے کہ شعر کا سب سے آخری غزل کا یا نظم کا سب سے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہیں، اور جو شعر کا جو نظم کا آخری شعر ہو. مثال کے طور یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبال خار ہوتا. تو یہ مقطع ہو گیا. اس لیے مطلع شعر کے پہلے شعر نظم کیا غزل کی پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. اس کے علاوہ چھٹی نمبر پر جو ہے آنکھیں بچھانا. آنکھیں بچھانا یہ کیا ہے دراصل؟ تو آنکھیں بچھانا دراصل محاورہ ہے. جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو تو وہ محاورہ کہلاتے ہیں، اور اہل زبان نے اس کو استعمال کی ہو اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں. آنکھیں بچانا کی جو ہے یہ اس کے معنی ہے عزت کرنا. اس کے علاوہ روزمرہ ادھر آپشن میں موجود ہے، تو آپ لوگوں کو اگر روزمرہ کی تعریف معلوم ہو تو پھر آپ محاورے اور روزمرہ کو الگ کر سکتے ہیں. روزمرہ اہل زبان کے عام بول چال کو ہم روزمرہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ کنایا ہے، تو کنایا کے لیے یہ تعریف ہم نے کی تھی. اس کے علاوہ ضرب المثل ہے، تو کسی ایک جملہ یا کسی ایک چند الفاظ جس کی پیچھے ایک پوری کہانی ہو تو اس کو ہم ضرب المثل کہتے ہیں. یعنی ایک چند الفاظ میں ایک مصری ہے، مصری کی کسی سطر میں 2-3 لفظوں میں اس کی پیچھے وہ 2 لفظ کہنے کے بعد اگر ہمیں جو پورا کہانی یا پورا جو ہے واقعہ سمجھ آ جاتی ہے تو اس کو ہم ضرب المثل کہتے ہیں. اس کے بعد 7ویں MCQ ہے درج ذیل میں سے روزمرہ کیا ہے؟ اہل زبان کے عام بول چال کو ہم روزمرہ کہتے ہیں. تو اس کے لیے آسان ہے کہ عام بول چال میں ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو ہم یہ استعمال کرتے ہیں کہ آج آسمان پر تارے چمک رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے روزمرہ ہے. باقی 3 جو ہے محاورے ہیں. امید ہے آپ لوگ وہ سمجھ آئی ہوگی. تب تک کے لیے میں آپ سے لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.